معاف کر دے۔ ماں تو ماں ہوگی، وہ آخر میں کہتی ہے کہ اللہ معاف کر دے، میں نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو حقوق العباد اتنے ضروری ہیں، سمجھ میں آیا حضرات کو؟ تو حقوق العباد کی ادائیگی اس رمضان المبارک سے آپ نے سوچنا ہے، 2 نمبری نہیں کرنی ہے۔ قرض لیے کسی سے ادھار لیے تو فوراً دے دیا جائے، نہ ٹال مٹول کیے جائے۔ ہمارے یہاں ایک وہ بن چکا ہے، ہاتھ میں پیسے ہوں گے لیکن اگلے بندے کو ٹال مٹول کی جا رہی ہے، تو بہت غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، جب وہ حج کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ 40 لوگوں کو قافلہ ہوتا تھا۔ آپ خود سوچیں 40 لوگ جس کے قافلے میں شریک ہو، اتنا بڑا قافلہ ہوگا اور حج پہ جاتے، اور ان کا انداز یہ تھا کہ جب وہ حج پہ جایا کرتے تھے، جتنے لوگوں کا حج کرواتے تھے 40 لوگوں کا، ان کا خرچہ بھی وہ برداشت کرتے تھے۔ ان کا طریقہ بھی بڑا عجیب تھا، جتنے لوگ جاتے تھے ان سے پوچھتے بھائی آپ بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں؟ ہاں۔ جب سفر شروع ہو جاتا تھا ان سے کہتے ہیں لاؤ اپنے اپنے رزق کے تھیلے دے دو، جس میں اشرفیاں یا کوئی چیز کھانے پینے کی آپ نے لے رکھی ہو دے دو، سب جمع کرا دیتے تھے۔ پریشان ہو جاتے تھے کہ اب تو ہم نے عبداللہ ابن مبارک کو دے دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ تو وہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، اپنے پاس رکھ لیتے، اور جب حج کر لیتے تو وہ سارا واپس لوٹا دیتے۔ ایک حج کے دوران، ایک حج کے واقعے میں فرماتے ہیں، جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی، وہ ایک چیز اٹھائی اس نے اور ایسے اپنے دوپٹے کے نیچے کر لی، تو میرا تجسس ہوا اس نے مجھ سے یہ چیز کیوں چھپائی۔ میں نے اس بچی کو بلایا، ادھر آؤ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے پہلے تو بہت ڈر کے پھر کہا میں بتاؤں گی لیکن آپ نے اس کو کسی کو بتانا نہیں۔ ہم نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے دکھائی ایک مردار چڑیا اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ کیا مردار چڑیا اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ یہ کیوں آپ نے رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے 1 ہفتے سے بھوکے ہیں اور آج ہماری بس ہو گئی، تو آج میں نکلی تو یہ کچرے کی ڈیڑھ پہ مردار چڑیا پڑی ہے، میں لے جا کے اس کو پکا کے اپنے گھر والوں کو کھلاؤں گی، شاید 1 ہفتہ اور گزر جائے۔ عبداللہ ابن مبارک قافلہ چل رہا تھا، سب قافلے والوں سے کہا آپ لوگ حج پہ جاؤ، میں اس سال نہیں جاتا، اور جو اپنے اشرفیاں تھی جتنی حج کے لیے جمع کی تھی سب اس بچی کے ہاتھ میں دے دی، چلے گئے۔ قافلہ چلا گیا، قافلہ واپس آیا، اس میں سے ایک شخص عبداللہ ابن مبارک کے پاس آیا، انہوں نے کہا دیکھیں میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں نے اللہ سے سوال کیا اللہ ان سب کا حج قبول ہوئے جو اس سال آئے؟ اللہ نے کہا ان سب کا حج قبول نہیں ہونا تھا سوائے عبداللہ ابن مبارک کی اس حرکت کی وجہ سے، جو اس نے یہ حرکت کی عبداللہ مبارک، کہ اگر وہ چڑیا کے بدلے اگر یہ پیسے نہیں دیتے تو آج کسی کا بھی حج قبول نہیں ہونا تھا۔ اور باقاعدہ کچھ واقعات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جسم وجود کی طرح وہاں پہ ایک شخص حج کر رہے تھے، حج کر رہے ہیں۔ تو حقوق العباد بہت زیادہ ضروری ہے، ہم فلسطینی بھائیوں کو بھی یاد کریں، غزہ کے بھائیوں کو بھی یاد کریں۔ آج ہماری زکوٰۃ اگر مدارس کے نہیں جاتی ہے، میں خود مدرسے والا ہوں، ہم لوگ نہیں مریں گے بھوک سے انشاءاللہ، طالب علم انشاءاللہ بہت محنت کر لیں، لیکن آپ اگر اپنی زکوٰۃ دیں گے تو اس بار تھوڑی سی کوشش کر کے ہمت کر کے وہاں جمع کرا دیں۔ جو آپ کا معروف مشہور ادارہ ہے دارالعلوم کراچی، وہاں پر اس کے لیے خاص وہاں پر ایک کیمپ لگایا گیا ہے جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے فنڈ جمع کر رہا ہے، اور باقاعدہ بھی راستہ بھی کھل گیا ہے، تو کچھ اگر جانی بھی خدمت کر سکتے ہیں، مالی بھی کر سکتے ہیں، بس روانہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس رمضان المبارک کے بدلے ہمارے ہاتھ اٹھائے، اس میں بزرگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا کریں اللہ ان مظالم جتنے بھی مظلوم ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ بنائے۔ ماشاءاللہ یہ تھے مولانا احمد صاحب جو کہ آپ احباب کے سامنے اپنی گفتگو فرما رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، ایک مرتبہ پھر حضرت شیخ المشائخ حضرت علامہ مولانا ساجد ہاشمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم حضرت کے شکر گزار ہیں کہ یہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، اور اب بلا کسی تاخیر کے حضرت کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا، اس کے بعد ذکر بھی ہوگا، پھر دعا ہوگی، اور دعا کے بعد پھر انشاءاللہ حضرت سے مصافحہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ پھر کھانے کی ترتیب ہے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے جم کر بیٹھیں، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد کے اندر کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ وکفی